أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی محفل میلاد اور سیرت النبی پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا عنوان ہے. سب سے پہلے میں اپنے دوستوں سے تعارف کرا دوں. میرے بہت ہی پیارے اور ہمارے ڈسکا کا فخر انٹرنیشنل نعت خان نعمان ارشد گوری. میں بتاتا چلوں کہ میرے اس بھائی نے آج تک مجھے اتنی مصروف ہے. یہ عید میلاد النبی کا مہینہ ہے, محافظ میں جاتے ہیں, لیکن مجھے کبھی انکار نہیں کیا. اور میرے چھوٹے سے شعر نوٹس پہ وہ ادھر تشریف لائے. میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ میرے لیے اور میرے سرکل دفتر کے لیے آئے ہیں. اس کے علاوہ میرے بہت ہی پیارے بھائی بھی ہیں, میرے بھتیجے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والد صوفی رضوان تبسم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. بہت کمی ان کی محسوس ہوتی ہے, لیکن ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت کی وجہ سے آج ماشاءاللہ بڑے اچھے منصب بھی پائے ہیں. یہ بھی میرے چھوٹے سے شعر نوٹس پہ تشریف لائے ہیں آپ لوگوں کو محسوس کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے دعوت دوں گا اپنے بھائی نعمان ارشد گوری کو کہ وہ نعت رسول مقبول اور اپنے جو مشہور اور پسندیدہ کلام ہے وہ آج اس پلیٹ فارم سے مجھے ضرور موقع دیں میرے ویورز کو کہ وہ آپ کو سن سکیں. جی نعمان ارشد گوری سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا مشکور ہوں ای ڈسکا کی ٹیم کا اور بالخصوص محمد آصف شیخ صاحب کا. یہ بڑے زبردست قسم کے اللہ اور اس کے اصول سے محبت کرنے والے فرد ہیں. اللہ کریم ان کی زندگی میں, کاروبار میں اور ان کے ڈیزگنیشن میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے, محمد آصف شیٹی صاحب ہمارے سرکل چیئرمین ہیں پاکستان اریگیشن امپلائیز پاور ایسوسی ایشن کے یونین کے, اور شیخ طاہر گروپ جو ہے ان کے یہ جو گروپ ہے ان کا انہی کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہے. تو اللہ کریم ان کا پروگرام سجانا جو ہے اور ہم سب کا پڑھنا اور ان کا پروگرام سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ بڑا فخر ہے ہمارے ڈسکے کا کہ یہ ہر پروگرام کو, چھوٹے بڑے ایونٹ کو جو ہے وہ ای ڈسکا پہ لائیو دکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو آج کی محفل کا بھی یقینی طور پر دکھائے گا. تو میں اپنی حاضری جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا, ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی, اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی. مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا, مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا.
حضور آپ آئے تو آئی بہاریں، ہر طرف صلی علی کی پکاریں، ہر طرف صلی علی کی پکاریں، مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا، تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ادب سے کھڑے ہیں ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، ادب سے کھڑے ہیں ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے، وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے، تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا، وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے، تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے، ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے، تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا، ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے، تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اور ہمارا عقیدہ ہے محشر میں ہم سب گھبرا گئے تھے، دوزخ کی آتش معاشر میں ہم سب گھبرا گئے تھے، دوزخ کی آتش سے ٹھرا گئے تھے، حضور آپ گرنا ہمیں بخشواتے، قبلہ احسان احمد حسینی صاحب موجود ہیں، یہ یقینی طور پہ حضور کا جو اللہ سے وعدہ ہے، اللہ کا جو حضور سے وعدہ ہے شفاعت کا، اس حوالے سے حضور آپ گرنا ہمیں بخشواتے، ہم خطا کاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ گرنا ہمیں بخشواتے، ہم خطا کار
ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، بڑا پرانا کلام ہے، لیکن جو ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے یہ بڑا مزہ آتا ہے۔ آج ہم عید اضحیٰ کے پیج سے یہ آپ کی نظر کریں گے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آئے درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، 12 ربیع الاول کو وہ آیا تھا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا تھا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے دی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے دی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ
آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت کے حوالے سے یہ امید ہے کہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوا وہ جو آپ شامل کریں گے. اچھا جی ابھی احسان بھائی نے کہا ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ان کے بچوں کی بارگاہ میں پیش کر کے تو حاضری جو ہے وہ اپنی کمپلیشن کی طرف جائے. کی دساں میں شان علی دیا لالا دا سبحان اللہ. کی دساں میں شان علی دیا لالا دا کی دساں میں شان علی دیا لالا دا پیار ایمان دی جان علی دیا لالا دا پیار ایمان دی جان علی دیا لالا دا کی دساں میں شان علی دیا لالا دا. بڑا خوبصورت شعر ہے. جنہاں نے اسلام سکھانا بچیاں جنہاں نے اسلام سکھانا بچیاں جنہاں نے اسلام سکھانا بچیاں او پھر پیار سکھان علی دیا لالا دا او پھر پیار سکھان علی دیا لالا دا کی دساں میں شان علی دیا لالا دا کی دساں میں شان علی دیا لالا دا. اور اونا تو رب دور بلاوا کر دیندا اونا تو رب دور بلاوا کر دیندا اونا تو رب دور بلاوا کر دیندا جیڑے واسطہ پان علی دیا لالا دا جیڑے واسطہ پان علی دیا لالا دا کی دساں میں شان علی دیا لالا دا کی دساں میں شان علی دیا لالا دا. اور سیٹھی صاحب احسان بھائی یہ تہاڈی ساڈی گل ہون لگی سارے دی.
چھڈ دیو اینو روز قصیدے پڑھدا سی پڑھدا سی چھڈ دیو اینو روز قصیدے سندا سی چھڈ دیو اینو روز قصیدے سندا سی ہونا اے فرمان علی دیاں لالاں دا ہونا اے فرمان علی دیاں لالاں دا کی دساں میں شان علی دیاں لالاں دا کی دساں میں شان علی دیاں لالاں دا. اور مقطع بڑا خوبصورت ہے. روزے حج نمازاں تے نہیں اشفاقی اشفاقی روزے حج نمازاں تے نہیں اشفاقی روزے حج نمازاں تے نہیں اشفاقی مینوں تے بس مان علی دیاں لالاں دا مینوں تے بس مان علی دیاں لالاں دا کی دساں میں شان علی دیاں لالاں دا پیار ایمان دی جان علی دیاں لالاں دا کی دساں میں شان علی دیاں لالاں دا کی دساں میں شان علی دیاں لالاں دا کی دساں میں شان علی دیاں لالاں دا. سبحان اللہ. زبردست سلمان بھائی, بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو کلام ہور فرمائش بھی آندی ہے بھی میرے فالوورز دی اننے کو کمنٹ سنے کہ تسی جا کے ویکھنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بڑا خوبصورت کلام ہے. میرے استاد مکرم جناب قبلہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اسے بڑا پسند فرماتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جسے استاد جس کلام کو پسند فرمائے وہ کتنا بڑا کلام ہوگا. حافظ مظہر الدین مظہر علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت کلام. تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرماہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرماہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے
تسلی دی حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے. اور جب کبھی غار ثور اور غار حرا کو دیکھتے ہیں حضور غور فرمائیے گا جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. احسان بھائی آپ کی نظر مقطع وہ حسن دے جو تیری طاعتوں کا مظہر ہو وہ حسن دے جو تیری طاعتوں کا مظہر ہو وہ نور دے جو فروغے دل و نگاہ بنے وہ نور دے جو فروغے دل و نگاہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی میرو ماہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے. یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی انٹرنیشنل نعت خواں ہیں کیو ٹی وی کی ٹی وی میں بڑے نام نہیں جانتا جہاں جہاں انہوں نے اپنا کلام سنایا. میں نعمان ارشد غوری بھائی کا بہت زیادہ مشہور ہوں کہ یہ اس کا پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے بڑا میرے ویورز کا ذوق اور محبت جو بڑھائی ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار میں آپ کا مشکور ہوں جی. آپ نے دعوت دی ہے حضور کی نعت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ کریمی ڈسکا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. اور میرے ڈسکا شہر کا ایک بڑا خوبصورت اور ابھرتا ہوا نام ہے جناب احسان احمد حسینی صاحب. اور میں جب دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ان کا چونکہ سوشل میڈیا تو مطلب باہر بھی دیکھا جاتا ہے ساری تو ان کی خدمات جو ہیں وہ سوشل ورکنگ کے حوالے سے اور ان کی خدمات جو ہیں وہ یہ دین کے حوالے سے ایک مبلغ کے طور پر یہ قابل ستائش ہیں. اللہ کریم ان کے علم و عمل میں بھی ترقی عطا کرے. اور آصف سیٹھی صاحب اور بالخصوص ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں پاکستان اریگیشن امپلائیز پاور یونین کا شیخ طاہر گروپ صاحب کا سرکل آفس جو یہاں پہ بنا ہوا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کہ آپ نے یہاں پہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. اللہ کریم اسے قبول کر کے سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا کرے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے جو ہے وہ اجازت طلب کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ویورز اب میں باقاعدہ طور پہ علامہ احسان احمد حسینی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس حوالے سے وہ اپنا خطاب شروع کریں. میں دعوت دیتا ہوں شکریہ جناب شکریہ احسان بہت شکریہ صاحب کو. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. میں بےحد شکر گزار ہوں محترم المقام جناب محمد آصف سیٹھی صاحب کا، جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں. محمد آصف سیٹھی صاحب شہر ڈسکا کا، بلکہ شہر ڈسکا کا نہیں، ڈسکا کو پوری دنیا میں انہوں نے متعارف کروایا ہے ای ڈسکا کے پلیٹ فارم سے. ان کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً بابرکت اور معلوماتی محفلوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان میں خیر و برکت سے ان کو نوازے. ہماری جو آج کی نشست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو مہینہ ہے اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ نے کل کی نشست میں جانی. آج کی نشست میں چند ایک اہم باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سامعین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں ہمارے گھروں کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی زیادہ کشیدہ ہوئے ہیں. ان تمام معاملات کو ہم دیکھیں اور درست کرنے کی جب کوشش کریں تو اس میں جو مرکزی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے گھروں میں جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے مالی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہم اپنی مالی مشکلات کے حل کے لیے کبھی کوئی حربہ استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمیں 70% لوگ جو ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں مالی معاملات بہتر کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں وہ کیا ہیں. یاد رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں جتنے بھی معاملات قیامت تک درپیش ہیں وہ سب کے سب ان مسائل کا حل درج ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس جانب بالکل بھی توجہ نہیں کرتے. تو آج کی نشست میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح اپنے معاملات، اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس پہ مفصل رہنمائی فرمائی ہے. اس موضوع کے متعدد پہلو ہیں لیکن میں ایک پہلو پہ بات کروں گا. ہمیں جس شخص کے مالی معاملات خراب ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے رزق میں کمی ہے. ایک بات یاد رکھیے، رزق کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں رزق کا معنی صرف اور صرف مال ہے. اگر آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو رزق کا معنی صرف مال نہیں ہے. مال رزق کا ایک معنی ہے. اولاد کو بھی رزق کہا گیا ہے، بارش کو بھی رزق کہا گیا ہے، اس کے بعد بہترین گھر کے ماحول کو بھی رزق کہا گیا ہے. یعنی اگر میں اس کو مختصراً بیان کروں تو اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت جس کے ذریعے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے وہ رزق ہے. تو جب بھی ہم کسی کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت کرے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت کرے. تو ہم نے یہ جو دعا ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت کرے، ایک جملے میں ہم نے اس کو یہ سینکڑوں دعائیں دے دی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ مال کی فراوانی کرے، اولاد کی فراوانی کرے، معاملات بہتر کر دے. جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی بڑھوتری کی یہ دعا ہے کہ اللہ رزق میں برکت کرے. لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں رزق سمجھا جاتا ہے مال کو، یہ بھی ایک معنی ہے. تو آج کی نشست میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی بھائی کے، کسی بہن کے رزق میں کمی ہو تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی. یہ دور حاضر میں ہر ایک شخص کی ضرورت ہے. میں اگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصراً مجھے 10 احادیث اس پہ ملتی ہیں. احادیث سینکڑوں ہیں لیکن میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو اس کا رزق زیادہ ہو جائے وہ کیا کرے. قرآن پاک میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. یہ پوری ایک آیت مبارکہ ہے. اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو اس کا رزق زیادہ ہو جائے وہ کیا کرے، وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ میری امت میں جو سب سے بڑے مفسر ہیں جن کو قرآن مجید سمجھ آیا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص غم سے نجات چاہتا ہو اور تنگی سے، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتا ہو، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ذرائع سے رزق دے کہ جو اس کو معلوم ہی نہ ہو، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو نوازے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو. حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو شخص چاہتا ہو، نمبر 1 غموں سے نجات چاہتا ہو، نمبر 2 رزق میں بہت زیادہ کشادگی چاہتا ہو، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتا ہو، اور نمبر 3 جو شخص نامعلوم ذرائع سے رزق چاہتا ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت کتاب جو ہے حدیث کی ابو داؤد میں ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں جو شخص یہ سب کچھ چاہتا ہو وہ کیا کرے، کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگے. تو سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اگر اپنے رزق کو زیادہ کرنا ہے تو کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. دوسرا طریقہ رزق میں اضافہ کرنے کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں درج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ طلاق کے اندر اس کا ذکر آتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر ہم اپنا رزق بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں. تقوی یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں کوئی بھی آپ کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ کام کریں کہ پتہ نہیں یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں، پتہ نہیں میں اس عمل کے وجہ سے کہیں پکڑا نہ جاؤں. اسے کہتے ہیں تقوی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ہر معاملے میں اس کو مد نظر رکھتا ہے اس بات کو کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ پاک ناراض نہ ہو جائیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور عبادت میں منہمک ہوتا ہے یعنی دھیان سے کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی محتاجی کو دور کر دیں گے، اس کے رزق کو بہت زیادہ کر دیں گے. تو اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. رزق میں اضافہ کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم توکل اختیار کریں. توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل یہ ہوتا ہے حاصل سبب اپنائیں. مثال کے طور پر ہم مال چاہتے ہیں تو پہلے کیا کریں، دکان کریں، کوئی کرنا چاہتے ہیں وہ جاب کریں، مطلب کچھ بھی کریں، کوئی اسباب پیدا کریں. اس سبب پیدا کرنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رزق زیادہ کر دیں گے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، یعنی رزق کے جو ذرائع ہیں ان کو اپنا کے پھر رزق حاصل کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ان جگہوں سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ، حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد، اس میں درج ہے۔ تو رزق اگر ہم اپنا زیادہ کرتے ہیں تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کریں اور کاروبار میں اسباب اپنا کے اس پہ توکل کریں۔ دور حاضر میں اپنے ناظرین و سامعین کو یہ مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ آج ہماری جو معیشت کمزور ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کاروبار تو کرتے ہیں لیکن کاروبار سیکھے بغیر کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی وہ بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کاروبار کیے۔ میں چھوٹی سی طرف ایک جانب توجہ دلانا چاہوں گا، جس وقت مکہ سے تمام لوگ مدینہ گئے ہیں تو وہ کیا لے کے گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں لے کے گئے، وہ صرف اور صرف ایک بہترین سوچ لے کے گئے تھے، باقی سب کچھ مکہ مکرمہ میں رہ گیا تھا۔ اس کے بعد کبھی آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن صحابہ نے ہجرت کی وہ بالکل ان کے پاس مالی طور وہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن پھر وہاں جا کے جب انہوں نے کاروبار کیے تو اتنے بڑے ان کے کاروبار ہو گئے کہ اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جس طرح ہمارے سمڈیال کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت مولانا عبد المجید صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے مالدار صحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ارب پتی تھے ان کا تذکرہ اس میں کیا ہے۔ اس کو پڑھیں، اس سے سیکھیں کہ کس طرح ایک انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ شروع کرے زیرو سے اور بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر لے، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم حضور معذرت کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ٹھیک نہیں تھی احسان بھائی کی، تو ان کی مہربانی ہے کہ اس کے باوجود وہ آئے ہیں، تو نارمل ہوتے ہیں تو ان شاء اللہ کرتے ہیں۔ میں سامعین سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلی بات آپ کو بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کثرت سے استغفار کریں۔ دوسرا طریقہ جو احادیث رسول میں ہے وہ کیا کہ ہم اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تقوی اختیار کریں۔ تیسرا طریقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو توکل اختیار کریں۔ چوتھا طریقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، کیونکہ یقینی طور ہم مال کس لیے کماتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے۔ تو ہمارا مال جو بہترین جگہ ہے خرچ کرنے کی وہ کون سی جگہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال پہ، یعنی اپنے والد پہ، اپنی والدہ پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ ہم یہ خرچ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ رزق عطا کریں گے۔ تو ہمیں بخیل نہیں بننا چاہیے، ہمیں کنجوس نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رزق دیا ہے تو ہم اپنے بیوی بچوں پہ بے شمار رزق خرچ کریں۔ یہاں سیالکوٹ کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ سیالکوٹ میں ایک صاحب ہیں ہمارے جاننے والے، وہ گلیوں سے چھان برا اکٹھا کیا کرتے تھے۔ آج سیالکوٹ میں ان کی الحمدللہ 5 دکانیں ہیں، میرے عزیز ہیں،
ہم کبھی ان سے پوچھیں کہ جی آپ چھان برا اکٹھا کرنے سے لے کے اور یہ 5 دکانوں کے مالک بننے تک کا جو سفر ہے وہ آپ نے کس طرح طے کیا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے سبب نوازا؟ وہ ایک بڑی اچھی بات بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میرا رزق بہت کم تھا اور میں بڑا پریشان رہتا تھا اپنے بیوی بچوں کے معاملات میں. پھر کیا ہوا، ایک دن میں نے اس کا ذکر کسی اللہ والے سے کیا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے، مجھے اس پہ کوئی نسخہ بتائیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان بزرگوں نے مشورہ دیا اور میں نے اس مشورے پہ عمل کیا، اور وہ کہتے ہیں بہت تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور اتنا بہتر کر دیا کہ جس کی انتہا نہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی میں پریشان ہوتا تو میں ایک نیت کر لیتا، کیا کہ مالک و مولا میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب میں دکان پہ جاتا یا مزدوری کرنے جاتا تو میں یہ دعا کرتا کہ رب العزت مجھے آپ آج اتنے رزق سے نواز دیجئے، میں اپنی والدہ پہ اتنا خرچ کروں گا، میں اپنی بیوی پہ اتنا خرچ کروں گا. وہ کہتے ہیں جب رات کو میں دیکھتا میرا مال جو میں چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ، کہتے ہیں میں جو بیوی کا حصہ نکالتا، اپنی والدہ کا حصہ نکالتا، والد کا حصہ نکالتا، اور اس کے بعد جو پیسے بچ جاتے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا. آج وہ الحمدللہ، اور یہ ساری میں آپ کو بتاؤں صرف 5 سے 7 سال کے عرصے میں انہوں نے اتنی ترقی کی. تو یہ ایک زندہ مثال ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کیا کہ اگر ہم رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں. 5ویں بات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی شخص اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جو لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اپنا پیسہ ان پہ لگائے، یعنی ان کو اپنی طرف سے کھانا کھلائے، ان کی ضروریات کو پورا کرے. جو شخص دین کا علم حاصل کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ، حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف، اس کے اندر آتی ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق میں اضافہ کرنے کے جو طریقے ہمیں بتاتے ہیں اس میں سے ایک اہم ترین طریقہ جس کی آج ہمیں انتہائی ضرورت بھی ہے وہ کیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بہترین سلوک کریں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق بہت زیادہ ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہو اس کی عمر لمبی ہو جائے. یاد رکھیے ہم میں سے ہر شخص کی یہی 2 خواہشات ہوتی ہیں کہ ہماری بہت ساری عمر ہو اور بہت سا ہمارے پاس مال ہو، ہم خرچ کر کے اپنی وہ زندگی بہتر کر سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں. تو بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بہت زیادہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ان کی جانب سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ اس کو معاف کریں، درگزر کریں، اپنے معاملات کو خراب نہ کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات جو ہمیں ناگوار گزرے ہم کیا کرتے ہیں، ہم مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، اپنے تعلقات ختم کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور پوچھا یا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں مال بہت زیادہ ہو. حضرت علی سے کہنے لگے یا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عمر بہت لمبی ہو. اور فرمایا یا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے موت بہت اچھی آئے. اب توجہ کیجئے، یہی 3 چیزیں ہر شخص چاہتا ہے، رزق میں اضافہ ہو، مال بہت زیادہ ہو اور حسن خاتمہ ہو جائے، یعنی بری موت نہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کرنے والے کو جواب دیا کہ اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں رزق بہت زیادہ اچھا ہو، تمہاری زندگی میں غم بہت کم ہو اور تمہیں بری موت نہ آئے، فرمایا کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برکت سے تمہیں بہت سا نواز دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں
رزق کو زیادہ کرنے کی جو تفصیلات آئی ہیں اس میں ایک بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں رزق کو زیادہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی منفرد حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رزق میں اضافہ چاہتا ہو وہ کیا کرے؟ کمزوروں کے ساتھ یعنی جو ضعیف لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کمزوروں کی وجہ سے، ضعیف لوگوں کی وجہ سے بعض مرتبہ اللہ تعالی ہمیں رزق سے نواز دیتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد جو کمزور ہیں، وہ مالی طور کمزور ہوں، وہ جسمانی طور کمزور ہوں، وہ حیثیت کے حساب سے کمزور ہوں، تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے کہ ان سے رزق بہتر ہوتا ہے، اس میں ایک بہترین چیز یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص رزق میں اضافہ چاہتا ہو وہ حج کرے، عمرہ کرے۔ عمرہ کرنے سے اور حج کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے یا ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ جادو، نظر بد یہ کب کس شخص پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سا ایک طبقہ بڑا ایسا ہے جو ایک مافیا ہے جو لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اپنا کاروبار چمکاتا ہے۔ تو اگر آپ کے رزق میں کمی ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ پروگرام کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی احادیث میں جادو جنات کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو آج کی نشست میں رزق کو زیادہ کرنے کی جو میں نے آپ کو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس بابرکت محفل میں جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امت مسلمہ، تمام انبیاء اور ان کے اصحاب کو پہنچ جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص جو ہمارے مرحومین ہیں سیٹھی صاحب کے عزیز و اقارب، میرے والد صاحب اور میرے اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اس کی وجہ سے۔ اور میں آخر میں بے حد مشکور ہوں محترم المقام جناب محمد آصف سیٹھی صاحب کا، جو سرکل چیئرمین ہیں پاکستان ایریگریشن امپلائیز پاور یونین کے، جو شیخ طاہر گروپ کا جو یہ دفتر ہے جہاں پر یہ پروگرام اس کا انعقاد کیا گیا۔ میں پوری یونین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس میلاد کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دفتر میں اور آپ کے کام میں برکتیں اور خیر و برکت نصیب فرمائے۔ تمام ناظرین و سامعین کا بے حد شکریہ۔ جی میں بہت مشکور ہوں اپنے بھائی کا علامہ مولانا محمد احسان احمد حسینی صاحب، انہوں نے بڑا اچھا ہمیں بتایا کہ ہم گھر میں کیسے اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں جو حضور پاک کے ارشادات ہیں۔ ابھی میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آخر میں دعا ضرور کروا دیں، میرے مرحوم والدین بھی ہیں، آپ کے والد میرے بھائی بھی ہیں، اور دیگر جو ہے پاک پروروں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا ذا القوة المتین یا ارحم المساکین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مالک مولا، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی رب العزت اس کو معاف فرما۔ مالک مولا، جو کچھ کہا گیا، جتنے حضرات نے سنا رب العزت ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، آج بہت سے ہماری امت مسلمہ کے احباب پریشان ہیں رزق میں کمی کی وجہ سے، رب العزت ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ مالک مولا، ہم سب کو کلمے والا یقین نصیب فرما، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر والی زبان اور شکر والا دل عطا فرما۔ رب العزت ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، اساتذہ کی عزت کرنے والا بنا۔ مالک مولا، تمام امت مسلمہ کو
تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، بالخصوص بغض، حسد، ریاکاری، کینہ سے محفوظ فرما۔ رب العزت ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا جتنے بھی احباب پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العزت جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مالک مولا جن کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے رب العزت ان کے عذاب کو دور فرما۔ مالک مولا آج کی اس بابرکت محفل کے صدقے ہم دعا گو ہیں، ہمارے جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں ان کے جتنے عزیز و اقارب کی وفات ہوئی رب العزت ان کی مغفرت فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی آصف سیٹھی صاحب، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب جو وفات ہو گئی رب العزت ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مالک مولا اسی طرح میرے والد محترم، میرے اساتذہ حضرت مولانا فیروز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرفراز صاحب، ان کی وفات ہوگی رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مالک مولا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العزت ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جی ویورز، آج کی یہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے اور انشاءاللہ جلد ایک دو دن بعد میں دوبارہ علامہ صاحب کو تقریر دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ربیع الاول کے یہ پورے مہینے میں ہم کافی زیادہ آپ سے سمجھیں کہ یہ پوری ملاقات ہوتی رہے گی اور مختلف موضوعات پہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔